कराची के इलाके اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے یہاں ایک بہترین انسانیت اور انصاف کا نظام پیدا کرنا تھا، اور ہم وہ انسانیت کا نظام نہیں دے سکے ابھی تک لوگوں کو، اور ہماری کوشش مشکل معاشی حالات کے اندر، پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشکل معاشی حالات ہیں آج، اور جو ہمیں ملے اور جو اللہ کا کرم ہے کہ ہم اب آگے نکل رہے ہیں ادھر سے، تو ان حالات کے اندر بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے کمزور طبقے، اپنے غریب، جو ہمارے انسان پاکستان میں مشکل میں رہتے ہیں، ان کو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک غریب گھر کے اندر ایک ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ اگر مشکل وقت ہمارے گھر پہ آئے تو ہمیں پھر فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ جی ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے، ہیلتھ کارڈ ان کو وہ ایک کانفیڈنس دے گا، اعتماد دے گا کہ ہم کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ جو میں اپنے ملک میں اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب مشکل وقت ایک غریب گھرانے کے اوپر آتا ہے اور ان کو سارے پیسہ جمع کر کے تو علاج کرواتے ہیں، کیونکہ کینسر کا مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں نے کینسر کا جب ہاسپٹل بنایا تو یہ چیز مجھے سب سے بڑا احساس ہوا کہ ہم تو پیسے والے لوگ اپنے کینسر کے مریضوں کو باہر بھی لے جا سکتے ہیں، بڑا مہنگا علاج ہے، لیکن ایک عام گھر کیا کرتا ہے اس کے گھر میں اگر کینسر ہو جائے تو وہ گھر میں بیچارے اپنا سب کچھ بیچ دیتے تھے، سارے بیچارے اپنی تھوڑا سا زیور ہوتا تھا وہ بھی بیچ دیتے تھے، سارا گھر مل کے، جب تک وہ کینسر کا علاج ہوتا تھا اور بیچارہ مریض جاتا تھا اس دنیا سے تو وہ گھر کا دیوالیہ نکل چکا ہوتا تھا، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ کئی گھروں کا میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لے سکیں، کھانا سے 2 وقت کا روٹی کھلا سکیں، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے ہیلتھ کارڈ۔ تب بھی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی بھی موقع دیا تو ہر غریب گھر کے اندر ہم یہ کارڈ دیں گے تاکہ جب اس غریب گھر میں مشکل وقت آئے تو ان کے پاس وہ کارڈ ہو، ان کو یہ اعتماد ہو کہ ہم جائیں گے اور ہاسپٹل میں اچھے سے ہاسپٹل میں بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اور آج جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ہم نے یہ ہیلتھ کارڈز دیے ہیں، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہماری پچھلی حکومتیں اس طرح پریٹینڈ کرتی تھیں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ہی نہیں پاکستان میں، وہ نان پرسنز ہیں، تو یہ پہلی اکنالجمنٹ، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے اس اپنے معاشرے میں، اور آپ کو یہ جو ہمارے بدقسمتی سے غلط رویے بنے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی دور کریں گے۔ اپنی گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو 2020 کا سال ہے، یہ ہماری پوری کوشش، اس میں 2 کوششیں ہیں۔ پہلا یہ جو 2019 تھا، یہ تو ہماری برے معاشی حالات کو ہم نے سٹیبل کیا، ایک وقت پہ روپیہ اس طرح گر رہا تھا پتہ نہیں کدھر جا کے رکنا تھا، اور پھر جو مہنگائی آنی تھی وہ کوئی لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو اب اللہ کا شکر ہے ہماری اکانومی سٹیبل ہوئی ہے، اور یہ جو 2000 میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نوکریاں پیدا کریں پاکستان میں، جو اپنی انڈسٹری چلوائیں، آسانیاں پیدا کریں۔ ہم نے یہ جو نیب آرڈیننس بھی لے کے آئے، اس کا صرف مقصد ہی یہ ہے کہ بزنس ہو، لوگ اپنی فیکٹریاں لگائیں، کام کریں، ایکٹیویٹی ہو، تاکہ نوکریاں ملیں، لوگوں کو روزگار ملے، اور ہماری نوجوان آبادی ہے اس کو روزگار کی ضرورت۔ تو ایک یہ، اور دوسرا جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کے لیے اب ہم اپنا احساس پروگرام بڑھانے لگے ہیں۔ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کو انشاءاللہ اگلے مہینے سے شروع ہو جائیں گے، جدھر ہم سستی بنیادی چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں، آٹا، گھی، چینی، اس طرح کی چیزیں یوٹیلیٹی اسٹور میں سستی دیں گے لوگوں کو تاکہ وہ سستی قیمتوں پہ لے سکیں۔ پھر اور بھی ہم ایک ریشن کارڈ پروڈیوس کر رہے ہیں، کارڈ لے کے آ رہے ہیں جو کہ غریب گھرانے کے لوگ اس کارڈ کے ذریعے اپنے کھانا بھی لے سکیں گے، کھانے پینے کی چیزیں بھی۔ پھر ہم لنگر اور کھولنے جا رہے ہیں غریب بستیوں کے پاس لنگر، تاکہ لوگوں کو بنیادی، یعنی بھوکا کوئی نہ رہے پاکستان میں، تو وہ بھی پھر آگے کیمپین ہے۔
اور پھر ہم قرضے اور زیادہ نوجوانوں کے اندر اب قرضے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی بزنس شروع کر سکیں. تو پورا کوشش یہ ہے کہ ایک طرف بزنس اس ملک میں بزنس ایکٹیویٹی شروع کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, اور دوسرا جو اپنا احساس کا پروگرام ہے اس کو اب پھیلائیں سارے پاکستان میں تاکہ جو سب سے ہمارے نچلے کمزور طبقہ ہے اس کی بنیادی ضروریات پوری کریں. اور نوجوانوں کے لیے ہم پھر مزید اپنے جو قرضے دینے کا پروگرام ہے یہ بڑھاتے رہیں تاکہ لوگ وہ قرضے لے کے اپنا خود بزنس شروع کر سکیں, روزگار شروع کر سکیں. اور تو مجھے بڑی امید ہے کہ 2020 وہ سال ہوگا جس میں انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو ہم یہ جو مشکل وقت سے وہ گزرے ہیں, اب یہ وہ 2020 کا سال ہوگا جب کہ ہم اب آگے بڑھیں گے, ہم اس ملک میں پروگریس کریں گے, لوگوں کے لیے خوشحالی لے کے آئیں گے.